کہا جاتا ہے کہ رومی کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایک طوائف ان کو سننے کے لیے مسجد پہنچ گئی۔ اس طوائف نے اس مقصد کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ رومی کی گفتگو سننے کے دوران اس کے ایک پرانے گاہک نے اس کو پہچان لیا۔ اس پر وہاں ایک شور مچ گیا کہ ایک طوائف مسجد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور باہر لے آئے۔ ہجوم میں بہت غصہ تھا۔ طوائف کو لگا کہ اب اسے وہیں کھڑے کھڑے سنگسار کر دیا جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک درویش اس ہجوم کے قریب پہنچے اور چیخ کر بولے، رک جاؤ۔ ہجوم ساکت ہو گیا۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ تم لوگ ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہو۔ کیا یہ انصاف ہے؟ مجمع میں سے ایک آدمی بولا کہ اس کے ساتھ کسی بھی انصاف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طوائف یہاں ایک مرد کے لباس میں آئی ہے تاکہ ہم اچھے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ درویش نے طنز نما لہجے میں کہا، اچھا تم لوگ مجھے بتا رہے ہو یہ اس عورت کو تم لوگ اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ مسجد میں کیوں آئی؟ ہجوم میں سے کوئی چلایا کہ یہ ایک طوائف ہے، مسجد میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ ہجوم میں طوائف کے نعرے لگنا شروع ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ آؤ طوائف کو مارتے ہیں۔ پتہ تھا کہ اس ایک فکرے نے درویش کے جلال کو مزید تیز کر دیا۔ رک جاؤ اور مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتے ہو یا تم لوگوں کے اندر اسے حاصل کرنے کی خواہش ہے؟ یہ کہہ کر اس درویش نے اس طوائف کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ طوائف درویش کے پیچھے چھپ گئی، جیسے کوئی چھوٹی سی بچی خطرہ دیکھ کر اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی ہو۔ ہجوم کے سربراہ نے درویش سے کہا، تم اس علاقے میں اجنبی ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو۔ ایک اور شخص نے کہا کہ تم کیسے درویش ہو، تمہارے پاس ایک طوائف کا دفاع کرنے کے علاوہ کوئی اور بہتر کام نہیں؟ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے کہ وہ اس سوال پر غور کر رہا ہو۔ اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور پرسکون رہا۔ پھر کہا کہ پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہو یا اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے؟ کیا مسجد میں خدا سے وہ لوگ اہم ہوتے ہیں جنہیں تم تکتے رہتے ہو؟ اگر تم خدا کی عبادت کرنے گئے تھے تمہیں تو یہ عورت وہاں نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ حلیہ بدلنے کی بات تو دور، اگر اس نے کپڑے بھی نہیں پہنے تھے تب بھی وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جاؤ، لوٹ جاؤ اور رومی کا بیان سنو۔ اس عورت کو مارنے سے وہ کام زیادہ بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے ہجوم ختم ہو گیا۔ طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ بولی، اے درویش میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ درویش بولا کہ تمہیں میرا کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ خدا کے علاوہ کسی کے شکر گزار نہیں ہیں۔ طوائف نے نام پوچھا تو وہ درویش شمس تبریز نکلا۔ درویش بولا، کچھ لوگ اچھی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اپنا رنگ کھو بیٹھتے ہیں۔ تم بھی انہی لوگوں میں سے لگتی ہو جو اپنا رنگ کھو بیٹھی ہے۔ کبھی تمہارا رنگ بھی پھول کی طرح سفید تھا، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ دھندلا گیا۔ کیا تم اپنے اصل رنگ کو یاد نہیں کرتی؟ کیا تم دوبارہ اپنی ذات کے ساتھ جڑنا نہیں چاہو گی؟ تمہارا رنگ اس لیے بگڑ گیا ہے کہ ان تمام برسوں میں تم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ تم اندر اور باہر سے آلودہ ہو چکی ہو۔ طوائف بولی، میں واقعی اچھی نہیں ہوں، مجھے کچھ علم نہیں کہ میں کیسے کما کر اپنی زندگی گزاروں۔ درویش بولا کہ میں تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن ایک طوائف نے ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ کتا سورج کی دھوپ میں بے بس لیٹا تھا اور اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ طوائف نے اپنا جوتا اتارا
اور اس جوتے میں ایک قریبی کنویں سے پانی بھر کر لائی، کتے کو پانی پلایا اور چلی گئی۔ اگلے دن طوائف کی ایک صوفی سے ملاقات ہو گئی۔ جو ہی صوفی نے اسے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اس طوائف کے ہاتھ چومے۔ طوائف کو ایک دھکا سا لگا۔ صوفی بولا، تم نے جو ہمدردی کتے کے ساتھ دکھائی وہ خدا کو اتنی بھائی کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ واقعہ سن کر وہ طوائف بولی، اگر میں پورے شہر کے پیاسے کتوں کو پانی پلاؤں تو بھی میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ شمس تبریز بولے، تم یہ کیسے بول سکتی ہو؟ یہ تو صرف خدا کو پتہ ہے کہ کون نیک اور کون بدبخت ہے، اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ جنہوں نے آج تمہیں مسجد سے دھکے دے کر نکالا وہ خدا کے بہت قریب ہیں اور تم خدا سے دور ہو۔ طوائف بولی کہ ان مردوں کو یہ بات کون سمجھائے گا؟ درویش بولا کہ بات تم انہیں بتاؤ گی۔ وہ طوائف بولی کہ آپ کا خیال ہے کہ وہ میری بات سنیں گے؟ وہ لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ دوسرے لوگ تمہارے ساتھ مخلص انداز میں سلوک کریں تو پھر سب سے پہلے تم خود کے ساتھ اپنا سلوک تبدیل کرو۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ سے محبت کر سکو۔ کچھ عرصے کے بعد وہ طوائف بھاگ کر رومی کے گھر چلی گئی جہاں شمس تبریز ٹھہرے ہوئے تھے۔ رومی کا خاندان پریشان ہو گیا۔ سب کو رومی کے ساکھ کی فکر ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ایک طوائف ان سے ملنے آئی ہے۔ رومی اور شمس تبریز شہر سے واپس لوٹے تو انہیں اس غیر متوقع مہمان کے بارے میں بتایا گیا۔ رومی کو ایک جھٹکا لگا اور وہ بولے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ایک طوائف ہم سے ملنے آئی ہے؟ ایک طوائف ہمارے گھر کے صحن میں موجود ہے؟ کوئی بولا، جی ہاں، وہ کہتی ہے کہ اس نے گناہ کی زندگی ترک کر دی ہے۔ وہ طوائف خانے سے بھاگ آئی ہے تاکہ خدا کو تلاش کر سکے۔ شمس تبریز بولے کہ یہ یقیناً وہی طوائف ہوگی۔ ان کی آواز میں خوشی واضح تھی۔ گھر کے کسی فرد نے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں ہمارے گھر کی چھت کے نیچے ایک طوائف آئی ہوئی ہے۔ شمس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، کیا ہم سب پہلے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ رہے؟ بادشاہ ہو، ملکہ ہو، کنواری ہو یا طوائف، سب اس ایک آسمان کے نیچے ہی تو رہتے ہیں۔ خواتینوں حضرات، ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کسی طوائف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت کا جواب نہایت فکر انگیز تھا۔ فرمایا کہ اگر طوائف کے پہلو میں لیٹنے والے کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے تو طوائف بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اس کا جنازہ پڑھایا جا سکے؟